السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین اکرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 38 ہے، جس میں امام نووی رحمہ اللہ نے ایسی حدیث ذکر کی ہے جس کا موضوع بنتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ بخار ایک تکلیف دہ بیماری ہے جس میں انسان بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جس طرح ہمیں بخار آتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبروں کو بھی بیماریاں اور بخار لاحق ہوتے تھے۔ راوی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہو یوعک، اور آپ بخار سے تڑپ رہے تھے، آپ کے اوپر بخار طاری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کو ایسے ہاتھ پکڑ کر کے محسوس کیا کہ آپ کو بہت شدید بخار ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا، اللہ کے پیغمبر، انک توعک وعکا شدیدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک توعک وعکا شدیدا، آپ پر جو بخار کی کیفیت طاری ہے یہ بہت زیادہ شدید ہے۔ توعک وعکا شدیدا، یعنی بخار بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اجل، ہاں معاملہ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی وعک کما یوعک رجلان منکم، میں اتنا زیادہ بخار محسوس کرتا ہوں، یا مجھ پر اتنا بخار طاری ہوتا ہے جتنا تم میں سے دو لوگوں پر طاری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں بخار مجھے شدید ہے، اور میرے بخار کی کیفیت تم لوگوں میں سے جتنے دو لوگوں کو بخار طاری ہوتا ہے، اکیلے میرے اوپر بخار آتا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا، اللہ کے پیغمبر، قلت ذالک ان لک اجرین، تو میں نے کہا، اللہ کے پیغمبر، جب آپ کو دو آدمیوں کے برابر بخار لاحق ہوتا ہے تو پھر آپ کو اجر بھی ڈبل ملتا ہوگا، کیونکہ تکلیف زیادہ، پریشانی زیادہ، صبر پر اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، جس طرح سے کسی بندے مومن کو کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اس سے بڑی بیماری یا تکلیف لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اجر دیتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بخار کے اندر مبتلا کرتا ہے، بیماری کے اندر مبتلا کرتا ہے، تو اس کے جسم سے ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ جس طرح پتجھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں، ایسے بیماری کے عالم میں بندے مومن اگر صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ تو یہ حدیث بڑی اہم ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اگر کسی کو بخار آئے تو اس کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ بخار کو گالی دینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ بخار اللہ کی طرف سے ایک بیماری ہے، آزمائش ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر بڑا اہم باب باندھا ہے۔ وہ حدیث جو ہم بار بار سنتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے پیغمبروں پر۔ امام بخاری نے باب باندھا، باب اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ پریشانیاں پیغمبروں پر آتی ہیں، اس کے بعد جو ایمان میں اسے کمتر ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کمتر ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دشواریوں سے، پریشانیوں سے آپ کا سامنا ہوا، بہت زیادہ پریشانیوں سے، آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا۔ طائف کا منظر آپ یاد کیجئے، شیب ابی طالب کی گھاٹی جو 3 سال کی مدت تھی، وہاں پہ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو بائیکاٹ آپ کا کیا گیا۔ یا اسی طرح ایوب علیہ السلام کی بیماری کا منظر یاد کیجئے، کتنے سالوں تک وہ بیمار رہے، صبر کرتے رہے، اور اللہ نے فرمایا، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ اسے پیغمبروں کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں یونس علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش آئی۔ تو پیغمبروں کو جو پریشانیاں آتی ہیں وہ دیگر مسلمانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، ان سے زیادہ بھاری ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات بیان کی اس کی شرح میں،
بیان کرتے ہیں جب کسی بندے کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں، دونوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور ہوتی ہے۔ پہلی حالت یہ ہوتی ہے کہ پریشانی آنے کے بعد بندہ صبر کرتا ہے اور صبر کرنے کے ساتھ اس پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھتا ہے، صبر بھی کرتا ہے اور اس پر اجر کی امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ثواب بھی دے گا، کیونکہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو آزماتا ہے، تو اس کو اللہ رب العالمین دو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پہلی چیز یہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اس کا اجر و ثواب بھی دے گا۔ دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ بندے مومن کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی آزمائش پر جزا فدا کرتا ہے اور اجر و ثواب کی امید نہیں رکھتا، پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے اور اجر و ثواب کا خیال اس کے دل سے نکل جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ ایسی صورت میں اس کے گناہ تو اللہ مٹا دیتا ہے، گناہ تو مٹ جائیں گے لیکن اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جزا فدا کر رہا ہے، گھبراہٹ کا اظہار کر رہا ہے، اس کے دل میں یقین نہیں ہے کہ یہ جو پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں اجر و ثواب بھی دے گا، تو نیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کی بیماری ہو، کسی بھی شخص کو لاحق ہو، ہمیں اس کو برا نہیں کہنا چاہیے، چاہے بخار ہو، اس سے پہلے آپ نے مرگی کے بارے میں سنا، طاعون کے بارے میں سنا، کوئی بھی بیماری کسی کو لاحق ہو جائے تو اس بیماری کی وجہ سے بندے کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا پیارا ہے۔ آپ نے آنکھوں کے بارے میں بھی سنا، اللہ جس کی دونوں آنکھیں چھین لے اور صبر کر لے تو اس کو بھی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو بھی آدمی کسی پریشانی میں، بیماری میں مبتلا ہے تو اس کے بارے میں بہت برا گمان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جس بندے کو اللہ قیامت میں کامیاب کرنا چاہتا ہے، بار بار دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا رہتا ہے، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں اس کی زندگی میں جو آ رہی ہیں، اسی پریشانی کے ذریعہ ہم اس کے گناہوں کو ختم کر دیں۔ اور ابو داؤد کی روایت میں تو یہاں تک آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کا اللہ تعالیٰ مقام اپنے پاس متعین کر دیتا ہے، اپنے قریب اللہ تعالیٰ مقام اور درجہ اس کا طے کر دیتا کہ اپنے بندے کو میں یہاں مقام دوں گا، اپنے قریب بالکل، لیکن وہ بندہ عمل نہیں کر پاتا جیسے عمل کرنا چاہیے، جیسے نیکیاں کرنا چاہیے، جس اسپیڈ سے عمل صالحہ میں آگے بڑھنا چاہیے نہیں بڑھ پاتا، تو اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں ڈال کر پھر اس کو اوپر اٹھا دیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ رب العالمین ہمیں صبر و شکر کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔